کتنی دیر کا تھا؟ حضرت قبلہ دیوان صاحب کی آمد سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ فائدہ لوں گا کہ جب ان کے دست مبارک سے بچوں کے سر پر دستار سجے گی تو یقیناً جب ان کے ہاتھ مبارک اس دستار پر لگیں گے تو اس میں برکتیں آئیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ان بچوں کے سر پر یہ دستار بنیں گے جو مستقبل کے خادم دین بنے گے۔ تو اس لیے میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اب دو بچے ہیں جن نے ہماری مسجد میں حاضرہ قرآن کریم مکمل کیا، اور ایک بچہ ہے کہ جس نے ہمارے مدرسے میں قرآن حفظ مکمل کیا ہے۔ ان تین بچوں کی دستار بندی حضرت قبلہ دیوان صاحب اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس بچے کا نام بولوں گا جو قرآن کا حافظ بنا، اور اس بچے کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی یہ گھڑی ہے کہ قبلہ دیوان صاحب اس کے سر پر دستار سجائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے۔ اور مجھے یہاں ایک بات یاد آئی ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے، تو وہ کسی بزرگ کے پاس گئے تو ان بزرگوں نے پوچھا مولانا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی مجھے محدث اعظم پاکستان کی دعا لگی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ مولانا نے کہا جی کہ میں جب فارغ ہوا تعلیم مکمل کی تو سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سر پر دستار سجاتے ہوئے دعا دی تھی، جا بیٹے ساری عمر تم مسجدوں میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے، حضرت میں اور کیا کروں گا، حضرت کی دعا سے مسجدوں میں ہی رہتا ہوں۔ تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سید محدث اعظم پاکستان ایسی دعا دے گے کہ وہ اس کا رشتہ مسجدوں سے جڑ گیا۔ تو میں نے بھی یہ موقع غنیمت سمجھا کہ بابا صاحب کا خون آج دعائیں دے گا ان بچوں کو، اور وہ بچے قابل فخر بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلے حافظ محمد ارشد، اس بچے نے ہمارے ادارے میں قرآن حفظ مکمل کیا ہے۔ حضرت قبلہ دیوان صاحب اس بچے کے سر پر دستار سجائیں گے۔ یہ بچہ ہے جس نے ہمارے ادارے میں ہی قرآن حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ اس کے استاد محترم پیچھے کھڑے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد طاہر صاحب۔ انہوں نے اس بچے کو حفظ مکمل کروایا ہے۔ یہ ہمارے صدر صاحب کی جانب سے جو ہے اس بچے کے لیے ایک سوٹ کپڑوں کا بھی ہے، اور ساتھ کنز الایمان امام اہل سنت کا ترجمہ، اور یہ ہمارے ادارے کی سند اس بچے کے لیے حفظ قرآن کی، جو حضور دیوان صاحب اپنے دست مبارک سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سند اس بچے کی حفظ قرآن کی جو حضور دیوان صاحب اسے عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی کمال کی بات بتاؤں کہ اللہ پاک نے کامیابی دی اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو، ہماری فیملی کے چھوٹے بچے بہن بھائی تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تھا، سننے والی بات، میں جب گھر میں داخل کی آواز آئی تو میں اوپر چلا گیا، اوپر والے ہال میں بچے پڑھ رہے تھے۔ میں بھی جا کر بیٹھ گیا کہ بچے کیسے پڑھ رہے تھے۔ یقین مانیں قاری صاحب نے سبق جب سنا، جب وہ جانے لگے انہوں نے جوتیاں سیدھی کی۔ قاری صاحب نے جوتیاں سیدھی کی ہمارے بچوں نے، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے میں نے اپنی سسٹر اور بھائی میں نے اس قاری صاحب کی چھوٹی کرواؤں، میں کہ ہمارے بچوں کو چاہیے ان کی جوتیاں سیدھی کریں تب بھی یہ پڑھیں گے۔ اور یقین مانیں پھر ہم نے دوبارہ قاری صاحب رکھی اور ان کی چھوٹی کروائی کہ آپ کو ہم نے بلایا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن سکھائیں اور ہمارے بچے آپ کی جوتیاں سیدھی کریں۔ تو آپ ہمارے بچوں کے ہاتھ بھی چومی جا رہے ہیں اور جوتیاں بھی سیدھی کی جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے آپ کو نہ نہیں رکھنا۔ اور میں نے انہیں وصیت بھی کی یہاں سے آپ کو بھیج رہے ہیں، جہاں پڑھانے جائیں وہاں بچے آپ کی جوتیاں سیدھی کریں، آپ کے ہاتھ چومیں، کیونکہ آپ نے قرآن کی دولت انہیں دی۔ اور یقین مانیں ہمارے جتنے بھی بچے تھے آج سارے قرآن پاک مکمل کر کر حفظ کی طرف گئے، اور الحمدللہ۔ اور میں کہتا ہوں بابا صاحب کی نسبت اپنی جگہ، لیکن جو یہ قرآن کا علم ہمارے بچوں کو مل رہا ہے، ہمارے بچے استادوں کی جوتیاں سیدھی کریں
تاکہ وہ جو دولت ہے وہ ہمیں مل سکے، اور یہی عمل ہے، اسی پہ آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اچھا، یہ دو بچے ہیں جنہوں نے ہماری مسجد میں ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا۔ پہلا بچہ ہے شعیب علی ولد محمد ریاض، شعیب علی ولد محمد ریاض، جلدی آ جاؤ بیٹا، جلدی آ جاؤ جی۔ ناظرہ قرآن کریم، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بچہ ہے تو یہ ہماری صدر صاحب کی طرف سے کنز الایمان قرآن کریم ترجمہ کا عالم، اور ساتھ ہی اس بچے کو رومال بھی ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ دوسرا بچہ ہے مدثر علی ولد فرزند علی، مدثر علی ولد فرزند علی، جلدی آ جاؤ بیٹا۔ یہ بھی انہیں کا شاگرد ہے۔ آئیں جی، آپ آئیں کر سے بات اللہ ساتھ آئیں، آپ کے بچے یہ کس کے لیے؟ آپ کے ساتھ میں کس کے لیے؟ ماشاء ماشاء ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ پاک ان بچوں کو عمل کی توفیق دے آمین، اور اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی۔ آمین آمین، ٹھیک ہے بیٹا جی بھائی۔ میں اپنی جانب سے، اپنی انتظامیہ کی جانب سے، اور اپنے محلے کے ایک ایک فرد کی جانب سے حضرت قبلہ دیوان صاحب کا ممنون احسان ہوں، مشکور ہوں۔ آپ نے یہاں قدم رکھ کر میرے قد کو تو اونچا کیا تھا، میرے محلے کو بابرکت بنا دیا۔ میں توقع رکھوں گا کہ جب کبھی بھی مجھ جیسا ناکیر پھر درخواست کرے گا حضور پھر تشریف لائیں گے، اور آپ کی بار بار کی تشریف آوری یہ مجھے بہت اونچا کر دے گی۔ تو میں آپ کے دعاؤں کا محتاج ہوں، میرا محلہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ آپ احباب درود و